تو جب یہ بہتر بنائیں گے اور نتائج کے اعتبار سے بھی اور پورے کنڈکٹ کے اعتبار سے بھی الیکشن میں کوئی ایسی صورت سامنے آ جائے گی جس کے نتیجے میں کوئی واضح اور متعین چیز ہوگی ہمارے پاس اور ہمیں ایسا لگے گا کہ حکومت اپنا کوئی انفلوئنس جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے، تو اس پر پھر انشاءاللہ ہمارے درمیان یہی بات ہوئی ہے کہ بعد میں بھی گفتگو اور بات چیت ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن سر دست تو چونکہ شدید نوعیت کے معاملات ہیں، میں روز صبح شام عرض کر رہا ہوں، اس وقت بھی کچھ جگہوں پہ ریکاؤنٹنگ جاری ہے جو کہ اصولاً نہیں ہونی چاہیے، اور ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں کافی پرابلم سامنے آ رہی ہیں۔ جو کچھ الیکشن والے دن ہوا، وہ ظاہر ہے اس کی ساری شکایات ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیجی ہوئی ہیں۔ کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ پریزائڈنگ افسر سمیت وہ بھی اٹھا کر لے گئے، ڈبہ بھی اٹھا کر لے گئے، مقامی ایس ایچ او، وہ بھی ہم نے تمام چیزیں جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہیں۔ لیکن ہمیں جو تکلیف پیش آئی وہ فارم 11 اور فارم 12 کے اجرا پر، اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑی، اور پھر اس کے بعد نتیجوں کی تبدیلی پر، جس کے لیے ہم نے طویل جد و جہد بھی کی، دھرنے بھی دیے، احتجاج بھی کیا، اور الیکشن کمیشن سے بھی مسلسل رابطہ کیا، خود پیپلز پارٹی سے بھی ہم نے بار بار بات کی کہ اس مسئلے کو ریزالو کریں۔ تو الیکشن کمیشن نے کچھ یو سیوں کے کیس کو ٹیک اپ کیا ہے جو 23 تاریخ کو ہوگا، لیکن جن یو سیز میں ری کاؤنٹنگ کے مسئلے چل رہے ہیں اور ری کاؤنٹنگ کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور نتائج تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی ری کاؤنٹنگ ایک لیگل پروسیس ہے، لیکن اس لیگل پروسیس میں اگر انلیگل چیزیں ہوں اور زبردستی کچھ چیزیں شامل کر دی جائیں تو وہ پورا پروسیس فیک ہو جاتا ہے، اور جو کہ عملاً اس وقت ہوا ہے۔ تو ہمیں جو کچھ بھی اس پر تحفظات تھے وہ ہم نے اپنے پیپلز پارٹی کے اور سندھ حکومت کے دوستوں کو بتا دیے ہیں، اور میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سعید غنی بھائی اور ان کی پوری ٹیم اس مسئلے کو دیکھے گی اور چیزیں ریزالو ہوں گی۔ ہم انتظار کریں گے، اور انتظار کے بعد اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر بات چیت بھی ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ قانونی اور جو انتظامی امور ہیں نا، وہ پورے کے پورے الیکشن میں انوالو ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جو عملہ ہوتا ہے آر اوز اور ڈی آر اوز کی صورت میں، وہ گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی ان سے بات کرتے ہیں، اور جہاں پر الیکشن کمیشن ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آر اوز ڈی آر اوز پہ اور ان کی جو شکایت ہوتی ہیں، وہاں پھر حکومت سے بھی بات کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر جو مسائل ہیں اس وقت، یعنی پہلے والی بات تو اور تھی، وہ تو میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا جو ڈیورنگ پول یا اس سے پہلے کی چیزیں ہیں، لیکن الیکشن کے مکمل ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں اس کا تعلق اب چونکہ آر اوز اور ڈی آر اوز سے ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن بھی اور سندھ حکومت کا بھی رول بنتا ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ریزالو ہو جانا چاہیے، تاکہ پھر یعنی کیوں شہر کے اندر وہ فضا پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی کسی کو تسلیم نہ کرے، جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور میری یہی درخواست ہے، ہم تمام تر تحفظات کے باوجود جس کا جو جینون مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی اگر ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی نمبروں کو آگے پیچھے کر کے آپ اس کا سائز کم کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہم نے ساری باتیں کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بات اس لحاظ سے تو بہتر ہے کہ انہوں نے جہاں یہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس کا ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے سب کی کہ باوجود اس کے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہوں درمیان میں، کچھ ایشوز بھی ہوں، کچھ اعتراضات بھی ہوں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا اثر شہر کے حالات میں نہ پڑے، اور جو سیاسی کارکن ہیں دونوں جماعتوں کے، ان کے اندر کشیدگی اتنی نہ بڑھے کہ اس سے ماحول خراب ہو۔ اور یہ ماحول کنٹرول میں رکھنا ہمارا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جماعت اسلامی بھی یقیناً آگے چل کر ضرور یہ خواہش کرے گی کہ ان کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو جب دونوں جماعتوں نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو پھر کارکنوں کے درمیان بھی کشیدگی جو ہے وہ کسی طور پر بھی شاید اچھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہو۔ ویسے اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ بات کی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کی بات پر آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ کچھ لوگ ہو ضرور سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر الیکشن کمیشن بہتر طور پہ کام کر رہا ہے۔ اب یہ تو کسی ادارے کے لیے ممکن نہیں کہ سب کو راضی کرے، اور عمران خان کو تو اللہ ہی راضی کر سکتا ہے، ادارہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تو الیکشن کمیشن نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، تو اس کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب الیکشن ہو گئے میرے بھائی، وہ الیکشن سے پہلے کی بات تھی، جب انہی حلقہ بندیوں پر انتخابات ہو گئے جن کو ہم نے واپس لینے کی بات کی تھی، تو اب اس نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے۔